ٹھیک ہے جی، تو آپ کا جو بھی کویشچن آتا ہے ڈیورنگ دا لیکچر آپ ضرور پوچھیے گا، تاکہ جو ہماری ایک کلاس والا انوائرمنٹ ہے اس کا ہمیں فائدہ ہو سکے۔ تو جو ہم نے پچھلی کلاس میں ٹاپک دیکھا تھا، وہ جسٹ میں آپ کو، یعنی کہ ہم اس کو ریوائز تو اس طرح نہیں کریں گے، لیکن جسٹ میں آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے کہ ہم نے جو پچھلی کلاس میں ٹاپک دیکھا تھا اس کا نام تھا نومینیٹو کیس۔ نومینیٹو کیس ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے کہا تھا جی کہ نومینیٹو کیس کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس جو ہے ناؤن جو ہے، یا جو چیز ایک ناؤن کو ریپرزینٹ کرتی ہے یعنی پرو ناؤن، وہ ایک ورب کا سبجیکٹ بن جائے۔ تو ہم نے دیکھا تھا ایک سینٹینس جو ہوتا ہے اس میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو جب ناؤن ایک ورب کا سبجیکٹ بن جائے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اٹ از کالڈ دی نومینیٹو کیس۔ اور ہم نے اگزامپل یہ دیکھی تھی، مثالی طور پہ اگر یہ ہمارے پاس دے لاسٹ دیئر ڈاگ، تو اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس آ گیا دے، ٹھیک ہے، اور ورب جو ہے لاسٹ۔ تو یہ ہمارے پاس جو یہاں پہ پرو ناؤن کے طور پہ دے یوز ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی کا نام ہم نے نہیں لکھا ہوا، تو یہ پرو ناؤن کے طور پہ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرو ناؤن۔ اور دے لاسٹ دیئر ڈاگ، تو یہاں پہ لاسٹ جو ہے وہ ایونٹ پرفارم ہو رہا ہے یا جو بھی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے، اور جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے یہاں پہ تو سبجیکٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں وہی ہے۔ تو دے، یعنی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس نے لوز کر دیا، لاسٹ کر دیا کیا چیز، دیئر ڈاگ، اپنا جو ڈاگ ہے وہ۔ تو اس کا ہم نے عربک جب ایگزامپلس دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم لکھتے ہیں نومینیٹو کیس تو ہم لکھتے ہیں قال نوحن، یہ ایک ایگزامپل آ گئی ہے۔ جب ہم قال نوحن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو نومینیٹو کیس ہے، اس میں یہ جو ہمارے پاس ہو رہا ہے قال، یہ ورب ہے، ٹھیک ہے، اٹ از ورب۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی فعل آ رہا ہے کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے، یا کوئی اس میں فعل آ رہا ہے، فعل کو ورب کہتے ہیں۔ تو نوحن جو ہے ہمارے پاس سبجیکٹ آ گئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون ہمارے پاس سبجیکٹ آ گیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ نوحن ناؤن ہے، اینڈ ناؤن از بیسیکلی دا ڈوئر آف دا ورب۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے وین دا ناؤن از اے سبجیکٹ یعنی ڈوئر آف دا ورب۔ تو ورب کیا ہے؟ قال، یعنی فعل قال ہے، اور اس فعل کو کس نے سر انجام دیا، یہ کہ کس نے وہ فعل کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں قال نوحن۔ تو یہ نومینیٹو کیس ہے۔ پھر ون شق القمر، ایک اور ایگزامپل آ گئی جس میں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ناؤن، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے پاس جو ہے یہ اس کیس میں ہمارے پاس جو ناؤن ہے، ٹھیک ہے، وہ سبجیکٹ ہے یہاں پہ، اور ڈوئر آف دی ورب ہے۔ تو جاءت سیارۃ، تو یہاں پہ اگزامپل آ گئی۔ تو یہ ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا۔ قولا کا مطلب ہوتا ہے کہا، نوحن حضرت نوح علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، تو نو سیڈ انگلش میں۔ ون شکل کمرو، اور پھٹ پڑا چاند، ٹھیک ہے، جب چاند پھٹ پڑا۔ وجاءت سیارۃ، وجاءت اور آیا، وجاءت کا مطلب ہے آیا، سیارۃ کیراوان یا قافلہ، اور قافلہ آیا، اس کا یہ مطلب ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے، تو یہ ہمارے پاس اگزامپل تھی جو ہم نے نومینیٹو کے اس لاسٹ کلاس میں کیا تھا، یہ اس کو تھوڑا سا ہم نے ریوائز کر لیا۔ اب ہم جو نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے قرآن میں جس طرح ترتیب آتی ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ ایگزامپل ہے دیٹ از کالڈ دی ایکیوزیٹو کیس، ایکیوزیٹو کیس، ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا ٹارگیٹ انشاءاللہ۔ اس کو ہم دیکھیں گے، اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے، قرآن میں آیات دیکھیں گے، ان کا ترجمہ دیکھیں گے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو آ گیا جی دیٹ از کالڈ دی ایکیوزیٹو کیس۔ ایکیوزیٹو، ایکیوزیٹو کیس، ٹھیک ہے۔ اور ایکیوزیٹو کیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمپل، وین دا ناؤن از دی آبجیکٹ آف دی سینٹینس، when the noun is object of the sentence۔ اچھا، یہ ہم نے لکھی ڈیفینیشن کس کی؟ ایکیوزیٹو کیس کی۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نومینیٹو کیس میں کیا تھا، کوئی بتا سکے گا مجھے؟ اس میں کیا تھا جب ناؤن کیا تھا؟
نومینیٹو کیس جو ہم نے پڑھا سب ہے جی، تو اس میں کیا تھا؟ ناؤن، وین دا ناؤن واز دی. سبجیکٹ. ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ بالکل ایسے ہی ہے جی. تو ہمارے پاس نومینیٹو کیس میں کیا تھا؟ نومینیٹو کیس میں یہ جو یہاں پہ آبجیکٹ اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے نا ایکوزیٹو میں، تو نومینیٹو میں کیا تھا؟ وین دا ناؤن واز دی سبجیکٹ، سبجیکٹ آف دی سینٹینس. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا نومینیٹو کیس. اب تھوڑا سا میں نا کوئکلی آپ کو، کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انگلش ہماری لینگویج نہیں ہے، ہم اکثر بھول جاتے ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کر کے بتاؤں کہ یہ ایکچولی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ہی از، ایک سینٹینس میں لکھا سبجیکٹ ورب آبجیکٹ آپ کو، تاکہ دوبارہ ڈفرینس سمجھ آ جائے. یا ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ علی از گوئنگ ٹو بازار، اگر ہم ایک سینٹینس لکھتے ہیں علی از گوئنگ ٹو مارکیٹ، ایک ہم نے انگلش کا سینٹینس لکھ دیا. اب اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ علی از گوئنگ ٹو دا مارکیٹ میں سبجیکٹ کیا ہے اس سے؟ مارکیٹ. نہیں، سبجیکٹ وہ ہوتے جو وہ کام کر رہا ہے، تو یہاں پہ علی. علی آ علی گیا، علی علی علی. ہمارے پاس سبجیکٹ آ گیا. یس سر. ٹھیک ہے جی، یہ سبجیکٹ آ گیا. جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے آبجیکٹ. آبجیکٹ مارکیٹ. یس سر. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. اور جو کام ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ جانا، یعنی وہ جا رہا ہے، گوئنگ. تو جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے ہمارے پاس فعل یا ورب. ٹھیک ہے، یہ اس کو اردو میں کہتے ہیں فعل. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ فاعل ہے، کام کرنے والا، فاعل اردو میں. اور یہ مفعول ہے، جس کے اوپر مفعول. کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تینوں میں فرق ہے، مفعول. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تینوں میں فرق ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو ایکیوزیٹو کیس ہے اس میں کہتے ہیں جی جو ناؤن ہے نا وہ ہوگا سینٹینس کا آبجیکٹ. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں یہ مارکیٹ ایک ناؤن ہے، تو یہ سینٹینس کا آبجیکٹ بن گیا. اچھا، اور نومینیٹو کیس میں کیا ہوگا کہ جو ناؤن ہے وہ سبجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، سینٹینس کا. تو یہاں پہ سبجیکٹ ٹو دا جو ہے، ہم نے اس میں ایگزیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نومینیٹو کیس میں ہمارے پاس وین دا ناؤن از دا سبجیکٹ آف دا سینٹینس. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا. اور ایکوزیٹو کیس میں کیا ہے؟ وین دا ناؤن از دی آبجیکٹ، جب ناؤن جو ہے وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا وین دا ناؤن از دی آبجیکٹ آف دی سینٹینس، تو یہ دونوں میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں میں. تو ہم نے یہاں پہ ایک سبجیکٹ اور آبجیکٹ تھوڑا سا ریوائز کیا، تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ جب جو ناؤن ہے وہ سبجیکٹ ہوگا تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس نومینیٹو کیس، اور جب ناؤن آبجیکٹ ہوگا تو وہ بن جائے گا ایکیوزیٹو کیس. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی اگزامپل. ٹھیک ہے، جو قرآن کے پوائنٹ ہے اس سے اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھتے ہیں ایکیوزیٹو کیس کی اگزامپلس کو. ٹھیک ہے جی، اب اس کی ہم کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ایکوزیٹو کیس ہے، اگر ہم اس کی بات کریں عربک میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ال المنصوب. ٹھیک ہے، یا حالت نصب. ٹھیک ہے، حالت النصب. تو یہ عربی کی ٹرمینالوجی نون سواد بے ہے، بس آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں نا، تھوڑی سی جگہ ختم ہو گئی ہے. حالت النصب اس کو ہم کہتے ہیں، یہ المنصوب یا حالت نصب. تو یہ عربک میں جو گرامر ہے اس میں بھی اس طرح کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس. اچھا، اب اسی ہم ڈائریکٹ اگزامپل دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں سمجھ جائے گا. تو ہمارے پاس ہے جی ایک اگزامپل. ہمارے پاس اگر ہم اس کو بنائیں اگزامپل کو تو اچھا جعلہ میں نے لکھا ہے، جعلہ. اس کا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے مطلب کیا ہوتا ہے جعلہ؟ تو جعلہ کا جو مطلب ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے جی بنایا.
ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ترجمہ بھی سیکھنا ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے. تو جعلہ کا جو مطلب ہوتا ہے, جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنایا. بنایا. اور آبویسلی یہ ایک ورب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایکشن پرفارم ہے. تو آگے اس کے ورڈ ہے جعل اللہ, جعل اللہ, ٹھیک ہے جی. تو جعل اللہ, اب آگے کیا چیز ہے, وہ یہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ورڈ بنتا ہے جعل اللہ الکعبۃ, ٹھیک ہے, جعل اللہ الکعبۃ. تو اگر آپ دیکھو اس میں, تو ہمارے پاس آبجیکٹ کیا ہے, سبجیکٹ کیا ہے, اور ورب کیا ہے. سر آبجیکٹ تو الکعبہ تو. اللہ ورب ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آبجیکٹ آ گیا وہ آ گیا کعبہ, یعنی کیا چیز بنائی تھی, کس کے اوپر کام ہوا تھا, یہ وہ چیز ہے. تو یہ آ گیا ہمارے پاس آبجیکٹ. یس سر. بالکل, ٹھیک ہے. اللہ سبجیکٹ بالکل, ٹھیک ہے, پرفیکٹ. اور اور جعلہ ورب. یہ ہمارے پاس آ گیا ورب, ٹھیک ہے جی, یس سر. یہ ہمارے پاس ورب آ گیا. اب آپ دیکھیں آپ لوگ نا سیکھ کے آ رہے ہیں, یہ بڑے مزے کی چیز, اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. اب آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب آپ قرآن میں آیت پڑھیں گے نا, تو ہر ایک ورڈ کا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یار یہ ورڈ جو ہے کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو جب آپ کو ورڈ کا سمجھ آ جائے گا تو آپ کو اس پوری آیت کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی, اس کی کنسٹرکشن آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ہماری اپروچ ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ترجمہ ضرور دیکھنا. دیکھو جس طرح آج میں نے آپ کو نیا جو ورڈ بتایا جعلہ, تو جعلہ کا جب بھی مطلب آئے گا, جب بھی جعلہ آئے گا اس کا مطلب ہے بنایا. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جعلہ, تو جعل اللہ الکعبہ, تو بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو, اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا. تو یہ سورت 5, یہ جو آیت ہے ہمارے پاس سورت 5 اور 97 آیت. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں جا کے, ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے جو قرآن میں جہاں جہاں میرا ایک کویشچن ہے. جی سر, جی بتائیں. سر انگلش سینٹینس میں جو ہوتا ہے ورب سبجیکٹ کے بعد آتا ہے, جی جی, سر عربک میں ہمیشہ ورب. یہ بہت اچھی آپ کی آبزرویشن ہے, میں آپ کو ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں. بالکل, عربک میں جو ہے نا ہمارے پاس یہ تھوڑا سا سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ کا آرڈر ڈفرینٹ ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب میں آپ کو یہ جو دیکھیں جو آیت مبارکہ ہے نا, اس کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جا کے. تو طریقہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. دیکھیں ہم کیا کریں گے ابھی جا کے, ہمیں ریفرنس پتہ ہے یہاں پہ. اگر تو ہمیں ریفرنس نہیں پتہ, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا ریفرنس نہ پتہ ہو, تو سب سے پہلے ہم ریفرنس نکالیں گے. ریفرنس نکالنے کے لیے آپ کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر دے سکتے ہیں جہاں سے کہ ہمیں یہ ریفرنس مل جائے. تو لیٹ سپوز کہ یہ والی ویب سائٹ ایک ہے, ٹھیک ہے, مجھے یہ والی مل گئی اس لیے میں دیکھ رہا ہوں, اس سے کوئی اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر جو ہے نا. اگر آپ کو یہاں پہ ہم جعلہ دیکھتے ہیں جا کے, جعلہ, ٹھیک ہے جی. ہم نے یہاں پہ لکھا جیم, جیم این اور لام, یہ ہم نے ورڈ لکھا, اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جعلہ جو ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ آ گئی, یہ ادھر آ گیا جعلہ. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس پہ کلک کر دیا جعلہ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب ایک یہ آ رہا ہے, ایک یہ آ رہا ہے واللہ جعل لکم الارض بساطا. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے پاس ڈفرینٹ جعلہ جہاں جہاں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جعلہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ منسوب ہے, یعنی کہ خالق یا بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اچھا, اب ہم اس میں دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ وہ جو ہماری آیت مبارکہ ہے وہ اس میں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, تو اس میں ڈیفینیٹلی ہوگی کیونکہ بہت سارے اس میں پیجز ہیں. تو ہم اب کیونکہ ریفرنس ہمیں پتہ ہے 597, اب ہم اس کو جا کے نکالتے ہیں قرآن.com میں. تو قرآن.com ماشاء اللہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے جی. یہاں سے آپ کو جو ہے کافی مطلب اچھی اس میں ڈیٹیل میں چیزیں مل جاتی ہیں. قرآن.com, اور یہاں پہ آپ نے 597 لکھ دیا.
ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے نا آیت مبارکہ جو ہے سامنے آ گئی ہے، اور اب اس کا ساتھ ترجمہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے، اور ماشاءاللہ نیچے جو ہے مولانا مودودی صاحب کا بھی اس میں آ گیا ہمارے پاس، تفسیر بھی آ گئی، اور ان کا ترجمہ بھی آ گیا، اور ماشاءاللہ کافی اس میں ہمارے پاس ویرائٹی ہے۔ تو دیکھیں جعل بنایا، جعل اللہ اللہ نے، یعنی کہ اللہ نے بنایا، الکعبۃ کعبہ کو، الکعبۃ البیتا، اب وہ کیونکہ وہاں پہ تو صرف اگزامپل تھی نا، یہ آگے کنٹینیوڈ ہے، تو بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت، جب بھی عربک میں آپ بیت پڑھیں گے نا ورڈ، تو اس کا مطلب ہے گھر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ووکیبلری ساتھ ساتھ سیکھنی ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ اگر آپ کو ووکیبلری نہیں آئے گی پھر آپ آیت کا ترجمہ نہیں سیکھ سکیں گے۔ جعل بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیتا گھر، بیت الحرام حرام حرمت والا، ٹھیک ہے، تو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حرمت والی ہے، عزت والی ہے جگہ، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں۔ قیامن، قیام للناس، ٹھیک ہے، قیام کا سبب لوگوں کے لیے، لوگ وہاں پہ جا کے نماز کا قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، تو قیام للناس ایسی جگہ جہاں پہ جا کے لوگ عبادت کے لیے قیام کر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ وشعر الحرام، اچھا اب قیام کا کیا مطلب ہے؟ قیام کرنا، کھڑا ہونا، یا وہاں پہ جو ہے یعنی اسٹے کرنا، اسٹے کرنا، ٹھیک ہے، قیامن اسٹے کرنا، قیام کرنا، کھڑا ہونا، نماز پڑھنا، وہ سارا کچھ۔ ناس جب بھی آئے گا قرآن میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں جب بھی ناس کا مطلب، اس کا مطلب ہے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ٹھیک ہے، من الجنت والناس، جنوں سے اور انسانوں سے یا لوگوں سے، ناس کا کیا مطلب ہو گیا؟ انسان یا لوگ، ٹھیک ہو گیا۔ وشارہ، شارل، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا ورڈ شار رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ، تو وشارہ اور مہینے، شار الحرام حرمت والے، دیکھیں یہاں پہ بھی آئے، یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے ابھی نا، تو حرمت والے، والہدیہ ہدیہ دینا، قربانی کا جانور اس کو ہم کہتے ہیں، والقلائد اور قلادے والا، ٹھیک ہے جی، اس کا بھی ہم ترجمہ نیچے دیکھتے ہیں، قلادے والے، ذالکا، ذالکا یہ اس لیے ہے، یہ بات اس لیے، لتعلموا تاکہ تم جان لو، انا بے شک، ان اللہ، انا جب بھی آئے گا، اچھا تعلموا علم سے آپ دیکھو تو یہ آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس کا مطلب ہے جاننا، علم حاصل کرنا، جاننا۔ انا کا مطلب جب بھی آئے قرآن میں، اس کا مطلب بے شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، یعلم کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھو علم آ گیا اس میں، عین لام میم، تین ورڈ آگے علم کے، تو اس کا مطلب ہے جاننے والی ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا جاننے سے اس کا تعلق ہے، تو ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ماں جو کچھ بھی ہے، ماں کا قرآن میں مطلب ہے جو بھی، ماں کا مطلب ہے قرآن میں کیا، اور ماں کا مطلب قرآن میں ہے نہیں، تو تینوں کانٹیکس میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ماں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو کچھ میں، ٹھیک ہے، تو جو، کیا، نہیں، ان یہ تین آپ کو ڈفرینٹ ورڈز ملیں گے، میننگز ملیں گے ماں کے، لیکن یہاں پہ جو میننگ آ رہا ہے وہ جو کچھ آ رہا ہے۔ یا لمو ماں جو کچھ بھی ہے، فی جب بھی قرآن بھی ہے، وہ ورڈز ہیں جو بہت کامنلی آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں نا کوئی ایک آدھی کوئی ایسا ورڈ، جیسے قلائدہ ایک نیا ورڈ ہے، ادروائز یہ سارے ورڈ ریپیٹ ہوتے ہیں ہر دوسری یا تیسری آیت میں، اس لیے قرآن کو سیکھنا آسان کام ہے۔ آپ کو کچھ سیٹ آف وکیبلری آپ نے سیکھ لینی ہے، آپ کو ہر آیت سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ آ گیا جی، ماں جو کچھ بھی ہے، فی میں، فی السماوات آسمانوں میں، سما ہوتا تو ایک، سماوات تو ایک سے زیادہ، وما فی الارض اور جو کچھ کے زمین میں، ٹھیک ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، اب کیونکہ بے شک میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ انا آیا تھا اوپر، بے شک یہاں پہ بھی آ گیا، و کا مطلب ہوتا ہے اور، دیکھیں ول ہدیہ، تو اس کو اور قربانی لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ وا آیا ہوا ہے، تو جب بھی وا آئے گا تو اور ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے الحرام، اس کے ساتھ اور حرمت والے نہیں لکھا ہوا، لیکن یہاں پہ آیا ہوا ہے و شارہ، تو اس کا مطلب ہے اور مہینے، تو وا کا جب بھی آئے گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے واو زبر اور کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ آ گیا جی فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، بے کل، بے ساتھ،
بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اٹ از اے پریپوزیشن، کل ہر چیز کی، یعنی ہر چیز کے ساتھ، یہ ہر چیز کا، بے کل ہر چیز کا، چیز اس کا یہ ہے تو بے کل ہر ایک، آل، تو بے کل کا مطلب ہر ایک، یہ آل، شیئن چیز کا، یعنی ہر چیز کا، علیم علم رکھنے والے ہیں یا جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہو گیا کہ بنایا اللہ، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو گھر حرمت والا، قیام للناس لوگوں کے قیام کی جگہ، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والحدی والقلائد اور قربانی کے جانور اور قلادے والے، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ کہ آسمانوں میں اور زمین میں، ٹھیک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ ایسے ورڈز آتے ہیں عربک میں جس کا ہمیں اردو میں مطلب نہیں آتا، مثلا قلادے، قلادے کا ایٹ لیسٹ جو ہے مجھے مطلب نہیں آتا، تو میں کیا کروں گا، میں انگلش میں دیکھوں گا جا کے۔ اللہ ہیز میڈ دا کعبہ دا سیکریڈ ہاؤس اے سینکچوری آف ویل بینگ فار آل پیپل along with the sacred months, the sacrificial animals and the offerings decorated with garlands، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آفرنگز آ گیا، آفرنگز گریٹڈ ود گارلینڈس۔ اب اس کا اگر ہم فردر مطلب دیکھنا چاہیں تو ہم جا کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں مولانا مودودی کے جو ہے اس میں تفسیر میں ہمیں ڈیٹیل میں یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، تفہیم القرآن میں آپ اس کو فردر جا کے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ترجمے پہ زیادہ فوکس کریں، لفظی ترجمے پہ، لیکن اب اسی چیز کی پراپر ڈیٹیل آپ کو مولانا مودودی صاحب کی یہ پوری تفسیر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ قلادے کا کیا مطلب ہے، قربانی کے جانوروں قلادوں کی موجودگی سے بھی، تو قلادوں کا کیا مطلب ہے اس میں یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس اگزامپل جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس ایکیوزیٹو کیس ہے اس کی ایک ایگزامپل، اس طرح اگر ہم 2-3 ایگزامپلس اور دیکھ لیں تو یہ آ گئی ہیں ہمارے پاس۔ وَضَرَبَ اللَّهُ الْمَثَلًا، ٹھیک ہے، ضرب ورب ہے، ضرب اللہ، اور یہاں پہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے مثل، اگزامپل، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اگزامپل بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے اللہ سیٹس فورتھ این ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ہمارے پاس جو ہے ناؤن جو ہے وہ آبجیکٹ آف دی سینٹینس ہے، یہ ناؤن ہے اور یہ اس سینٹینس کا آبجیکٹ ہے، ورب یہ سبجیکٹ اللہ تعالیٰ، اور مثلاً جو ہے ہمارے پاس آبجیکٹ آ گیا۔ اس طرح فبعث اللہ غرابا، فبعث اللہ غرابا، دین اللہ سینٹ اکرو، سورت 5 آیت 31، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں کہ جو ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ کر دیا تھا، تو مرڈر کر دیا تھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا تھا تاکہ ان کو طریقہ بتائیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، دفنانا کیسے، ٹھیک ہے، تو یہ ایگزام، تو یہ ہماری آج کی کلاس ہی کنکلیوڈ ہو جاتی ہے، جس میں کہ آج جو ہم نے نیا ٹاپک دیکھا وہ ہم نے ایکیوزیٹو کیس دیکھا، اور اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلز دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ ایکیوزیٹو کیس ہم اس وقت کہتے ہیں جب ایک ناؤن ایک سینٹینس کا آبجیکٹ بن جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوگا، اب یہ جو ناؤن اس میں کیا چینج آئے گی، یا تو اس کے اوپر جو ہے فتح آ جائے گا یا تنوین فتح آ جائے گی، یعنی یا زبر آ جائے گی یا ڈبل زبر آ جائے گی، تو آپ دیکھو کا بتا ایک زبر، یہاں پہ ڈبل زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی ڈبل زبر آئی ہوئی ہے، تو یہ ہے اس میں آج کا جو ہے ہمارا سیشن اوور یہاں پہ ہو جاتا ہے۔